الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ وہ دشمن لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیوے یعنی اسلام کو مٹا دیوے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کیے بغیر نہیں رہیں گے یعنی پورا کر کے رہیں گے چاہے کافر لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسی اللہ تعالی نے اپنے رسول یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو، یقینی بات ہے کہ بہت سارے احبار یعنی یہودی علماء اور راہب یعنی نصرانی پادری لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
جس قیامت کے دن جہنم کی آگ میں رکھ کر اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، پھر ان تپے ہوئے سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں یعنی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہ تو تمہارا وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو تم جمع کر کے رکھا تھا، اس کا مزہ تم چکھ لو۔ پہلی اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اور اللہ تعالی کی بات ہم ایسی مانتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے ہم اللہ کی بات مانتے ہیں۔ ہماری عقل کو وہ بات لگتی ہو کہ نہ لگتی ہو، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہم کو ماننا ہے، اور یہ اللہ کا حکم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے۔ اب جو بھی اللہ کا حکم ہے قرآن میں، حضور کی حدیث میں، وہ اللہ کا آرڈر، اللہ کا قانون ہم کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہماری سمجھ چھوٹی ہے، عقل تھوڑی ہے، اور اللہ تعالی کا علم، اللہ کی حکمت بہت اونچی ہے۔ اسی لیے بہت ساری باتیں قرآن کی، حدیث کی، بعض لوگوں کو بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسا تو کہیں حکم ہوئے، ایسا تو کہیں قانون ہوئے، لیکن ہم الحمدللہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو سچا مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جو بات آئی، حدیث میں جو بات آئی، ہم اس کو آنکھ بند کر کے مان کے عمل کرتے ہیں، اور یہی ایک مسلمان کی خوبی ہونی چاہیے، یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر عقل کا زمانہ چل رہا ہے کہ عقل کی سمجھ میں آوے تو مانو، سمجھ میں نہ آوے تو مت مانو۔ ایک عقل کا زمانہ دنیا میں آ گیا، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی عقل پیچھے رکھنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سناؤں، یہ جو بیاج اور سود اور انٹریسٹ کے اوپر پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، اللہ نے منع کیا کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ اب آدمی عقل سے کیا سوچتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے بزنس جمانے کا، کاروبار جمانے کا، گاڑیاں نئی نئی خریدنے کا، بڑے بڑے بنگلے بنانے کا، شوق پورے کرنے کا۔ آدمی یوں عقل سے کہتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اپنی عقل کو کچرے کی پیٹی میں ڈال دینے کا کہ میرے اللہ نے بیاج والے، انٹریسٹ والے پیسوں کو حرام کہا ہے، اسی لیے میری عقل، میری کھوپڑی، دنیا کچھ بھی کہے، مجھے نہیں ماننا اس کو، میرے اللہ کا حکم پہلا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے اسلام کی شان کہ میری عقل چھوٹی، میری سمجھ چھوٹی، میرا انوبھو چھوٹا،
میرا تجربہ کچھ کام کا نہیں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے، ہم صرف اللہ کے قانون کے بارے میں آنکھ بند کر کے عمل کریں، وہاں کوئی ہماری عقل نہیں، دلیل نہیں۔ باقی دنیا کے اندر جو کوئی بھی آپ کو کچھ کہے تو ہم پہلے اس کو پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے اجتہاد قیاس میں ہے، صحابہ اور امت کے صلحاء کے اجماع میں ہے، پہلے ہم سوال کریں گے۔ اب میں مثلا مفتی ہوں، کوئی آدمی مجھے فتویٰ پوچھنے آوے، کوئی مسئلہ پوچھنے آوے، تو مسئلہ اور فتویٰ بتانے کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ میری مرضی میں جو آیا وہ میں تم کو کہوں، میری سمجھ میں آیا ایسا جواب دو، میری عقل میں آیا ایسا جواب دو، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارے سوال کا جواب میں نے اپنی عقل سے دیا، اپنی ہوشیاری سے دیا، اپنی سمجھ سے دیا، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فقہ اجماع سے اجتہاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو میں اللہ کے یہاں بہت بڑا گنہگار کہلاؤں گا۔ اسی لیے جب کوئی ہم کو مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ ہے، حدیث پاک میں یہ ہے، صحابہ کے اجماع میں، امت کے نیک لوگوں کے اجماع میں یہ ہے، قیاس میں یہ ہے، میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں کہوں گا میں پہلے دیکھوں گا قرآن حدیث میں، پھر آپ کے سوال کا میں صحیح جواب دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی بزرگ اپنی جیب میں سے کوئی مسئلہ نہیں بتلا سکتا، وہ مسئلہ بتانے کے اندر قرآن حدیث کے پابند ہے، اللہ رسول کے حکم کے پابند ہے۔ اب اللہ نے اس آیت میں یہ بتلایا کہ یہودی سماج میں، یہودی مذہب میں، عیسائی کمیونٹی میں، عیسائی دھرم میں یہ سلسلہ ہو گیا کہ ان کے مذہب کے، دھرم کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، پادری ہے، راہب ہے، ربی ہے، یہ جو ان کے دھرم اور مذہب کے بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی من مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے، اپنی مرضی اور عقل سے لوگوں کو فتوے دیتے تھے، اور اللہ کی مبارک کتاب جو اس زمانے میں تورات تھی، انجیل تھی، اس سے وہ مسئلہ نہیں لیتے تھے، اس میں سے مسئلہ نہیں ڈھونڈتے تھے، اپنی عقل سے وہ لوگ جو ہے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے۔ اور آدمی عقل اور ہوشیاری سے مسئلے دیوے اور اللہ کی کتاب سے نہیں دیوے تو قدم قدم پہ ٹھوکر لگے، اس کو ہر بات میں اس کو ٹھوکر کھانی پڑے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ اپنی عقل سے کوئی مسئلہ بتاتے تھے تو آج ایک سوال کا جواب یہ دیا، 10 مہینے کے بعد پوچھو تو اسی سوال کا جواب دوسرا دیں گے، کیونکہ ابھی عقل میں یہ آیا تھا، 10 مہینے کے بعد دوسرا آیا۔ اور قرآن حدیث سے بتلائیں گے تو آج پوچھو کہ 100 سال کے بعد پوچھو، ایک ہی جواب رہے گا، کیونکہ اس میں دیکھ کے بتلانا ہے۔ تو ان لوگوں کے یہاں یہ ہو گیا کہ انہوں نے شریعت کے مسئلوں کو اپنی عقل سے بتلانا شروع کر دیا، اور پبلک بیچاری کیا کر دی کہ پادری نے بتلا دیا، ربی نے بتلا دیا، مذہب کے بڑے گرو نے بتلا دیا، وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے کہ جیسے خدا نے کہا ایسے اس نے کہا، جیسے اس کی بات ایسے خدا کی بات، خدا کی بات ایسی اس کی بات، آنکھ بند کر کے مان لینے کا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت اور قانون کے اوپر۔ تو آج بھی ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے
کہ کوئی بھی مسئلہ بتانا ہو قرآن سے، حدیث سے، یا قرآن حدیث سے نکلے ہوئے اجتہاد اور قیاس سے، ورنہ ہم مسئلہ نہیں بتلا سکتے۔ صحابہ کی اجماع، صلحاء کے اور اجماع سے، اپنی مرضی سے نہیں بتلا سکتے۔ پھر ان لوگوں نے ایک بڑی برائی کیا کی کہ اللہ کی کتاب کے قانون میں اپنی طرف سے ملاوٹ شروع کر دی۔ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا، انہوں نے اندر اپنی طرف سے نیا مسئلہ اپنی جیب میں سے بڑھا دیا۔ اسی لیے آج دنیا میں کوئی ہم کو پوچھے کہ بھئی تورات کتاب کہاں ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، یہودیوں پر اتاری تھی؟ وہ انجیل کتاب کہاں ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی؟ تو اصلی تورات، اصلی انجیل اب دنیا میں کہیں ہم کو نظر نہیں آتی، سب میں ملاوٹ ہو گئی۔ انہوں نے خدا کی بات میں ملاوٹ کر ڈالی۔ اگر اللہ کی کوئی کتاب دنیا میں سلامت ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ اسی لیے ایک کتاب آپ کو 1000 برس پہلے کی ملے گی، وہ کتاب میں کھول کے دیکھو قرآن کی آیت اور آج کی کتاب، دونوں کو ملاؤ، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ دنیا کی پرانی جو لائبریریاں ہیں، ان لائبریریوں میں آپ کو 1400 سال پرانے قرآن بھی ملیں گے، ہے دنیا میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کا قرآن 1415-20 سال ہونے آئے، وہ قرآن ابھی تک موجود ہے دنیا میں، 3-4 جگہ پر وہ قرآن ہے۔ پھر 1200 سال کے قرآن، 1300 سال کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن، 800 سال کے قرآن، 500 سال آپ کو ملیں گے بڑی بڑی لائبریریوں میں، اور اپنا یہ قرآن لے کر کے ملانے بیٹھو، وہ 1400 سال والا آج کا ملا کے دیکھو، کہیں بھی آپ کو ایک آیت کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا، بالکل نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ تورات ہے، انجیل ہے، اور اس کے جو ہے ایک نئی شکل بائبل کے نام سے، اس کو دیکھ لو تو ہر 50 سال میں، ہر 25 سال میں اس کا نیا ایڈیشن مارکیٹ میں آپ کو ملے گا، اور اس کو کمپیئر کرنے بیٹھو، مقابلہ کرنے بیٹھو تو 50 سال پہلے کی بائبل میں یہ ہے، 50 سال کی بائبل میں بعد میں یہ ہے، ہر ایک سال 25-50 سال میں کوئی نئی ملاوٹ آئی جائے گی اس کے اندر۔ اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی باتوں میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر ڈالی، اور قرآن اپنی اصلی شکل میں آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ دوسری بات کیا ان لوگوں نے گڑبڑی کی کہ اللہ کے قانونوں کو انہوں نے چھپایا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے خدا کے قانون کو چھپایا، اللہ کے حکم کو، مسئلے مسائل کو چھپانے کا کام کیا۔ اب جیسے تورات میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، کوئی شادی کرنے کے بعد زنا کرے تو اس کو پتھر مار کے مار ڈالنے کا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن کوئی بڑے گھر کا آدمی زنا کرے، پھر جا کر کے وہ پادری ربی صاحب کو کچھ پیسے دے دے، سونا دے دے، چاندی دے دے، پھر کہے کہ مسئلہ کیا ہے، مجھ سے زنا کی بھول ہو گئی، تو جو تورات میں مسئلہ لکھا تھا پتھر مار کے مار ڈالنے کا، اس کو چھپا دے، اور اس کی بجائے مسئلہ بدل کے کہے اس کے منہ پہ کالا رنگ لگاؤ، اس کو گدھے کے اوپر الٹا بٹھاؤ، پورے شہر میں ایک چکر لگوا دو، گناہ معاف ہو جائے گا، سزا اس کی ہو گئی۔ اصلی مسئلہ چھپایا
اور پیسے لے کر کے نئے نئے مسئلے من گڑت بتلا دیے. یہ ان لوگوں نے شروع کیا. الحمدللہ آج تک اس امت کے اندر عالموں کی، مفتیوں کی، اللہ والوں کی ایک ٹیم ہر زمانے میں رہتی ہے جو صحیح صحیح مسئلے اور صحیح صحیح اللہ کا قانون اللہ کے بندوں کو کھلم کھلا بتلاتے ہیں. اس میں کوئی چھپ چھپانا نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں. ان کو تم کروڑوں روپے دے دو، وہ شریعت کے ایک مسئلے میں سودا کرنے تیار نہیں ہے. جان کی دھمکی دے دو، وہ شریعت کے مسئلے میں سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کا قانون قانون، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی. چاہے پیسوں کی قربانی ہو، مال جاتا ہو، جان جاتی ہو، خدا کے قانون میں ہم کوئی پھیر پھار نہیں کرتے. یہ اس امت کی خوبی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خوشخبری سنائی، قیامت تک امت کے اندر ایک جماعت اللہ کے ایسے بندوں کی باقی رہے گی. قیامت تک دنیا میں کتنے بھی فتنے آوے، لیکن قیامت تک یہ بات امت میں باقی رہے گی. ہر زمانے میں حق پر چلنے والے، حق کو بتلانے والے، حق کا اعلان کرنے والے، اللہ کے نیک مخلص بندے، علماء، مفتیوں کی ایک جماعت ہر زمانے میں اللہ دنیا میں باقی رہیں گے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور کی امت میں ایسی جماعت ہر زمانے میں باقی رہے گی. اور دیکھیے بعض لوگ کے دماغ کے اندر عجیب عجیب باتیں چلتی ہے. بعض لوگ کیسا کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ مفتیوں کو جا کر کے فتویٰ پوچھتے ہو، قرآن میں کیوں نہیں ڈھونڈتے مسئلہ؟ مفتیوں کو جا کے فتویٰ پوچھتے ہو، بخاری شریف تو گجراتی میں بھی ملتی ہے، اس میں کیوں تم مسئلہ نہیں ڈھونڈتے؟ تو ان کو کہنے کا کہ ساری حدیث صرف بخاری شریف میں نہیں، دوسری بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں. ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، مسند احمد ہے، مسند فردوس ہے، مسند ابو یعلا ہے، مستدرک حاکم ہے، امام طبرانی کی 3 اوسط ہے. یہ سب حدیث کی کتابوں کے نام بول رہا ہوں آپ کو. اب یہ ساری کی ساری حدیثوں پر نظر رکھ کے، قرآن پر نظر رکھ کر کے مسئلے مسائل امت کو بتلانا یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اور وہ مشکل کام الحمدللہ ائمہ مجتہدین نے کر کے دے دیا. اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے یہ مشکل کام امت کے لیے آسان کر دیا کہ ساری حدیثیں، پورا قرآن، صحابہ کی باتیں اور اجماع، ان سب کو سامنے رکھ کر کے ہمارے لیے شریعت کو اور قانون کو، مسئلے مسائل کو ایک دم آسان کر کے رکھ دیا. اب ہمارا کام کتنا رہ گیا مفتیوں کا؟ آپ کوئی سوال کرو گے تو ہم ان کی لکھی ہوئی باتوں کو ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کے آپ کو جواب دے دیں گے. یہ بھی ہے تھوڑا مشکل، لیکن اتنا مشکل نہیں جتنا محنت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کی، اس کے مقابلے میں بہت آسان. تو آج جو علماء کرام، مفتیان کرام آپ کو مسئلہ بتائیں گے، سوال کا جواب دیں گے، وہ اپنی عقل سے نہیں دیں گے، اپنی ہوشیاری سے نہیں دیں گے، بلکہ قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کی باتوں کو، اجماع کو سامنے رکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو مسئلے مسائل تیار کیے، اس کی روشنی میں پورے ریفرنس کے ساتھ، پورے حوالوں کے ساتھ ان کی باتیں آپ کو بتلائیں گے، اور اسی کے اندر انسان کی سلامتی ہے.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی جو بہت رمضان کے متعلق ایسے تو عام ہے لیکن رمضان بھی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونا دیا، چاندی دی، دولت عطا فرمائی، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو جمع کر کر کے مت رکھو۔ کہ بہت سے لوگ اللہ نے سونا دیا، چاندی دی، دولت دی، لیکن اس کو جمع کر کے اکٹھا کر کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی، کمپلسری، جیسے نماز میں ہم جانتے ہیں نا، کچھ نماز فرض واجب ہے، کچھ نماز نفل سنت ہے، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کچھ فرض واجب ہے اور کچھ نفل سنت ہے۔ اب زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہ تو کمپلسری فرضیات ضروری ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ غریبوں کو صدقہ دینا، خیرات دینا، نفل، یہ نفل ہے، سنت ہے، دینا ہو دو، برکت ہوگی، نہیں دو گے تو برکت نہیں ہوگی، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے جن کو مال دیا، دولت دی، وہ اپنے مال میں سے سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیوے۔ کتنا آسان، 40واں حصہ دینے کا۔ 1000 روپے ہوئے 25، لاکھ ہوئے 250، ارے 2500، کتنا کم ہے، لاکھ میں سے 2500 روپے دینے کے اللہ کے نام پر، یہ زکوٰۃ کے فرض، کتنا آسان ہے۔ اتنا معمولی حصہ اللہ سبحانہ و تعالی مانگتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کا دن آیا تو صدقۃ الفطر نکالو۔ اب صدقۃ الفطر آپ بورڈ پر پڑھتے ہو 50 روپے، 50 روپے کی تو ریچارج کوپن نہیں آتی ہے، نہیں اس کا صدقۃ الفطر کتنا آسان رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے بقرعید آئی تو بھائی ایک قربانی میں حصہ لگاؤ، اور یہ مدرسے والوں نے آسان کر دیا، بورڈ لگا دیتے 700 روپے کا ایک حصہ۔ اب 700 روپے کا ایک حصہ کتنا آسان، 800 روپے کا ایک حصہ کتنا آسان۔ کا حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھنے کی، زیادہ نہیں، کتنا آسان۔ تو یہ فرض رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو آدمی یہ فرض ادا کر دے وے، اور فرض ادا کرنے کے بعد سونا، چاندی، روپیہ، دولت، مال حلال طریقے سے کما کے جمع کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ دیکھو روزی روٹی کمانا ہمارے دین کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے، کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حلال کام میں خرچ کرو، ثواب کے کام میں خرچ کرو، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن بس اتنی بات کا دھیان رکھنے کا، حق ادا کر دینے کا، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی، حج ٹائم ٹو ٹائم کر دینے کا، ابا اماں غریب ہوئے ان کو پیسے دینے کے، چھوٹی اولاد ان کو پیسے دینے کے، بیوی کو خرچہ دینے کا، اور اللہ نے توفیق دی رشتہ داروں میں، دوسرے لوگوں میں جو غریب محتاج ہے ان کو صدقے کی رقم دو، کتنا اچھا ہوگا۔ باقی پھر تم حلال طریقے سے کما کے کروڑوں پتی بنو، اسلام منع نہیں کرتا، اس لیے کہ دولت ہوگی تو آپ مسجدوں میں لگاؤ گے، ہاسپٹلوں میں لگاؤ گے، دارالعلوم میں دو گے، مکتب میں دو گے، غریبوں کو دو گے، یتیموں کو دیں گے، پریشان لوگوں کو دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب پیسے ہوں گے تو اللہ کے راستے میں دو گے اور ثواب کماؤ گے۔ اسی لیے حلال طریقے سے روزی کمانا یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ ایسے کوئی آدمی نیورا بیٹھا رہے، وقت برباد کرے، کمانے نہیں جاتا، دوسرے لوگوں پر بھار بنا ہوا ہے، اور جو ہے بیٹھ کر کے گناہ اور غیبتیں کرتا رہتا ہے، یہ چیز تو بہت خطرناک، ایک تو کماتا نہیں اور دوسرا گناہ کرتا ہے۔
ڈبل ڈبل برائی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آج دنیا کے اندر کما کر کے پیسہ جمع کرتے، سونا چاندی جمع کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اللہ اسی دولت کو عذاب بنا دیں گے، سزا بنا دیں گے۔ اس کی وہ دولت، اس کا وہ سونا، اس کی وہ چاندی اللہ جہنم میں جلا جلا کے لال لال کریں گے، اور پھر اس کی پیشانی پر اور یہ بازو والا حصہ اس پر اور پیٹھ کے اوپر اس کو وہ گرم گرم سونے چاندی کے ڈام لگائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی، اور آدمی پریشان ہو جائے گا، اور اللہ کہیں گے یہ تکلیف کائی کی؟ دنیا میں جو تو خرچ نہیں کرتا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، یہ سزا ہے، اس کی سزا ہے۔ اسی لیے بزرگوں، کبھی کوئی خرچ کر کے فقیر نہیں بنا اور جمع کر کے امیر نہیں بنا۔ اسی لیے اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے بے دھڑک دل کھول کے خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ ضرور زیادہ عطا کریں گے۔ بعض حدیث کے اندر ایک عجیب مضمون آیا کہ قیامت کے دن بہت سے انسان ایسے ہوں گے کہ ان کے گلے کے اندر گنجا سانپ ہوگا۔ سانپ وہ بھی کیسا؟ گنجا۔ گنجے کا میننگ کیا؟ اس کے اندر زہر اتنا ڈینجر ہے کہ اس کے ڈینجر زہر کی وجہ سے خود اس کے بال اتر جائیں گے، اتنا زہریلا سانپ اس کے گلے میں ہوگا، اور وہ اس کے منہ پہ ڈنک مارے گا، اور آدمی پوچھے گا کہ تو ہے کون، کہاں سے یہ سانپ آیا؟ تو وہ سانپ کو اللہ زبان دیں گے، وہ کہے گا انا کنزک و مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں، تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، صدقہ نہیں نکالتا تھا، قربانی نہیں کرتا تھا، حج نہیں کرتا تھا، وہی تیری دولت ہوں، اللہ نے تیری دولت کو آج سانپ بنا دیا۔ اللہ تو جس چیز کو جو چاہے وہ بنا سکتے ہیں، تیری دولت تیرے لیے سانپ بن گئی۔ بلکہ دنیا میں بہت سوں کے لیے دولت سانپ بن جاتی، آخرت میں تو بننے ہی والی ہے۔ آج دولت کی وجہ سے مرڈر نہیں ہوتے، وہ سانپ نہیں تو اور کیا چیزیں ہیں؟ دولت کی وجہ سے آدمی جیل میں نہیں جاتا، یہ سانپ نہیں تو اور کیا چیزیں؟ دولت کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، یہ سانپ نہیں تو اور کیا چیزیں؟ دولت کی وجہ سے آدمی کی رات کی نیند نہیں اڑ جاتی، یہ کیا سانپ نہیں ہے؟ دنیا میں جب یہ دولت ڈینجر ہے تو آخرت میں اگر حق ادا نہیں کرو گے تو کتنی خطرناک اور کتنی ڈینجر بنے گی، اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے زکوٰۃ میں، صدقے میں، قربانی میں، حج میں ذرہ برابر بھی 2 نمبری اور چوری مت کرو، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں تو جو انکم ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو سب رستے دکھاتے ہیں، کیسے ٹیکس سے بچنے کا، کیسے چوری کرنے کی، اس میں کیسے ڈاکیومنٹ بنانے کے، کیسے نئے نئے کھاتے کر ڈالنے کے، کیا کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی کوئی چوری چلنے والی نہیں ہے، یہ خدا کا معاملہ ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں کتنی دولت تھی، نے کتنی زکات نکالی، نے کتنی بناوٹ کی، نے کتنا سا جو ہے دھوکہ دیا۔ اللہ کے یہاں کوئی چوری چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخل سے سلامت رکھے، اور اللہ حلال روزی عطا فرمائے، حلال کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے اللہ خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما میاں بیوی کے درمیان کامل جوڑ محبت عطا فرما اس دیواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما ہر طرح کے توڑ طلاق جھگڑے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما دونوں خاندان میں بھی جوڑ محبت عطا فرما اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت اور عفت کا ذریعہ بناؤ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ اب اس جوڑے کو اللہ جنت میں بھی باقی فرماؤ اے اللہ پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرماؤ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ اے اللہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکاری کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو معطل فرماؤ ناکام فرماؤ اے اللہ ملک کے تمام رہنے والوں کی خصوصاً ضعفاء کی اہل ایمان کی اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرماؤ نصرت و مدد فرماؤ عافیت نصیب فرماؤ خیر کا رحم کا معاملہ فرماؤ ہم کمزور ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا ہر طرح کے دشمنوں اور ان کی دشمناوٹ سے شریروں اور ان کی شرارت سے بدخواہوں اور ان کی بدخواہیوں سے مکاروں اور ان کے مکر سے فتینوں اور ان کے فتنوں سے حاسدوں اور ان کے حسد سے جنی انسی شرارتوں سے اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گھر والوں کی پورے عالم کے اہل ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ اے اللہ جو جس مصیبت میں ہو ان کو نجات عطا فرماؤ عافیت عطا فرماؤ عمر میں برکت عطا فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ یا موجود اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز مرادوں کو اور حاجتوں کو اور تمناؤں کو پورا فرماؤ وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین 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 یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین